بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کے اس پروگرام کے حوالے سے ہمیں سوال لکھا ہے لاہور سے جناب خالد احمد صاحب نے۔ آپ پوچھتے ہیں کہ بہت سے لوگ یہ کہہ رہے ہیں اور ایک زمانے سے یہ کہا جا رہا ہے، اس پر بہت سارے مقالات بھی اور مختلف لوگوں کے مجالس میں بھی یہ بات لکھی پڑھی گئی کہ اسلام کا کوئی سیاسی نظام نہیں ہے، اور بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ جمہوریت اسلام کے خلاف ہے، بعض لوگ کہتے ہیں کہ ملوکیت اسلام کے عین مطابق ہے۔ اس طرح کی مختلف قسم کی الجھنیں ہماری گفتگو کا موضوع بنتی رہتی ہیں یونیورسٹیوں میں، عام بازاروں میں، اور مختلف قسم کے ذرائع ہم تک جب پہنچتے ہیں تو ذہن پریشان ہو جاتا ہے۔ آپ بتائیے کہ کیا اسلام کوئی سیاسی نظام رکھتا ہے، اور کیا جمہوریت جو ہے یہ اسلام کے مطابق ہے؟ آپ اس کے بارے میں ہماری رہنمائی کیجیے۔ دیکھیے خالد احمد صاحب، یہ سوال آپ کا بہت بنیادی ہے، اور اس وجہ سے اس کی ضرورت ہمیں پیش آتی ہے کہ واقعی اس الجھن کی وجہ سے ہمارے رد عمل کے طور پر یا عمل کے طور پر بہت ساری غلط فہمیاں اور خرابیاں پیدا ہو جاتی ہیں۔ سب سے پہلی بات جو ایک نقطے کے طور پر ہمیں سمجھ جانی چاہیے کہ یہ ممکن نہیں ہو سکتا کہ اللہ رب العزت نے ہمیں اس دنیا میں بھیجا ہو اور اس بات کا حکم دیا ہو کہ تم نے میرے احکام کی تعمیل کرنی ہے اور میری عبادت کرنی ہے، میری باتوں کو ماننا ہے، اور میرے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنی ہے، اور پھر اتنے بڑے نظریے کے اعتبار سے اور اتنے بڑے اہم موضوع کے اعتبار سے کوئی رہنمائی نہ ملتی ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت ہی معمولی بات کے بارے میں بھی ہمیں رہنمائی دیتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں۔ جو رسول ہمیں وضو کا طریقہ بتا رہے ہوں، کھانا کھانے کا طریقہ بتا رہے ہوں، پانی پینے کا طریقہ بتا رہے ہوں، یہ کیسے ممکن ہے کہ سیاسی نظام کی جس سے ملک وجود میں آتے ہیں، ملک جو ہے وہ برقرار رہتے ہیں، ان کا نظام چلتا ہے، اس کے بارے میں ہماری رہنمائی نہ کی گئی ہو؟ اس لیے یہ قطعی طور پر ایک غلط تصور ہوگا کہ اسلام کا کوئی سیاسی نظام نہیں ہے۔ اسلام کا سیاسی نظام جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ریاست جو مدینے میں قائم کی گئی تھی، وہاں سے ہی ہمیں اس کا پتہ چلنا شروع ہو جاتا ہے۔ قرآن کی بہت ساری آیات اور نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت سارے فرامین، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کے مختلف احکام اور عمل جو مدینہ کی ریاست کو قائم کرنے کے لیے اور اس کی وسعتوں کو بڑھانے کے لیے آپ علیہ السلام نے جاری فرمائے اور اس پر عمل کیا، تو وہ سب کے سب ہمارے لیے اصول اور ضابطوں کی حیثیت رکھتے ہیں۔ یہ بات یقیناً درست ہے کہ ملوکیت، جمہوریت، ڈکٹیٹرشپ اور اس طرح کی بہت ساری چیزیں جو مختلف اصطلاحوں کی صورت میں، ناموں کی صورت میں ہمارے سامنے موجود ہیں، یا دنیا میں اس کے ماڈلز موجود ہیں، ان میں سے کسی ایک ماڈل کو مکمل اسلامی سیاسی نظام کے طور پر ہم نہیں دیکھ سکتے، بلکہ اس انداز میں ہمیں چیزوں کو دیکھنا ہے کہ اسلام نے بنیادی اصول ہمیں عطا کر دیے ہیں۔ ان اصولوں میں سب سے پہلے تو ہمیں یہ جاننا چاہیے کہ سیاست ہوتی کیا ہے۔ دنیا بھر کے تمام دانشوروں نے صدیوں تک کے مطالعے اور عمل کے ذریعے سے یہ بات ثابت کی کہ سیاست کسی بھی مملکت کے نظام کو سوچنا، اس کو بنانا، اس کو چلانا ہے، اور اس کے لیے طرز سیاست کوئی بھی ہو سکتی ہے، اس کا سٹرکچر، اس کا ڈھانچہ کوئی بھی بن سکتا ہے، لیکن بنیادی بات ہے مملکت کے نظام کو سوچنا، بنانا اور پھر اس کو چلانا۔ اور پھر اس کے بعد دو تین اور بنیادی اصول عطا کر دیے گئے، اور وہ یہ کہ اصل کامیاب اور فلاحی ریاست وہ ہوتی ہے کہ جس میں عدل قائم کیا جائے، جس میں مساوات کو فروغ دیا جائے، جس میں تمام چھوٹے بڑے مرد اور عورت ان کی تمام ضرورتوں کا خیال رکھا جائے، اور جس میں اقلیت اور اکثریت ان سب کے معاملات کو بھی دیکھا جائے، اور کسی کے ساتھ کوئی ظلم اور زیادتی نہ کی جائے۔ اور ایک اور بنیادی اصول ہے کہ جب اسلام کے نقطہ نظر سے دیکھا جائے گا تو کسی بھی اسلامی ریاست میں اسلام کی تعلیمات کو فروغ دینے کا بندوبست کیا جائے، اور اسلام کے جو مخالف اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نظام سے ٹکرانے والی اور بنیادی تعلیمات سے ٹکرانے والی جو باتیں ہیں ان کو ختم کیا جائے، اور ان کے راستے میں رکاوٹ کھڑی کی جائے۔ یہ بنیادی کام ہے۔ تو جس مملکت میں بھی عدل قائم ہو رہا ہو، اللہ کے نظام کو نافذ کرنے کی کوششیں ہو رہی ہوں،
دین کو فروغ دیا جا رہا ہو، اخلاقیات کے مطابق عمل درآمد ہو رہا ہو، مساوات کی بنیاد پر جو ہے وہ لوگوں کو ان کے حقوق ادا کیے جا رہے ہوں، اور ظالموں کی ویخکنی کے لیے عدالتی نظام ایک مستحکم انداز میں قائم کیا گیا ہو، وہ سارا کا سارا اسلام ہی کا سیاسی نظام ہے۔ اس بنیاد پر اسلام سیاسی نظام سے خالی دین نہیں ہے، بلکہ اس کا ایک بنیادی تصور بھی عطا کرتا ہے، اور اس کی عملی مثالیں بھی ہمیں آقا رحمت علیہ الصلوۃ والسلام سے لے کر اس کے بعد کئی صدیوں تک مختلف طریقوں اور صورتوں میں دکھائی دیتی ہیں۔ تیسری بات یہ ہے کہ جب ہم ملوکیت کا جائزہ لیں تو ملوکیت موجودہ زمانے اور گزشتہ کئی صدیوں سے جو موجود رہی اور اب بھی کہیں کہیں دکھائی دیتی ہے، اس کے تصور اور نظریے کے اعتبار سے اگر ہم موازنہ کریں قرآنی تعلیمات کے ساتھ، تو پھر وہ نظر آتا ہے کہ یہ قرآنی تعلیم سے ہم آہنگ نہیں ہے۔ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ قرآن یہ بتاتا ہے کہ جو اہل آدمی ہو، باصلاحیت ہو، اور اس کے پاس علم و حکمت بھی ہو، دیانتدار بھی ہو، ایسے فرد کو حکومت ملنی چاہیے، اور ایسے افراد کو حکومت کے اداروں کا سربراہ اور ان کے ذمہ دار بنایا جانا چاہیے۔ جبکہ ملوکیت میں ایک بنیادی اصول یہ سمجھ لیا گیا کہ ایک دفعہ جو شخص بادشاہ بن گیا، اب بادشاہت اور اقتدار جو ہے اس کی اولاد کی طرف خود بخود منتقل ہوتا چلا جائے گا، چاہے اس کی اولاد نیک ہے، جاہل ہے، پڑھی لکھی ہے، قابل ہے، قابل نہیں ہے، یہ تمام چیزیں نظر انداز کر دی جاتی ہیں۔ جبکہ اسلام اس کی نفی کرتا ہے۔ اسلام یہ چاہتا ہے کہ جو شخص بھی کسی بھی ادارے کا ذمہ دار ہو، کسی بھی علاقے کا ذمہ دار ہو، تو اس کے اندر بنیادی خوبیاں اور خصوصیات ہونی چاہیے، جس کا ذکر قرآن مجید میں پایا جاتا ہے۔ اس وجہ سے وہ ملوکیت کا تصور کہ جس میں خاندانی بنیاد پر حکومت خود بخود منتقل ہوتی چلی جاتی ہے، وہ غیر اسلامی تصور ہے۔ اسی طریقے سے جمہوریت، وہ مغربی جمہوریت کہ جس میں اس کو قاعدہ بنایا گیا کہ کسی بھی علاقے کے عوام مل کر اگر کسی بھی بات کا فیصلہ کر لیں تو ان کو یہ اتھارٹی دی جائے گی، قرآن اور اللہ کے رسول اس کی نفی کرتے ہیں۔ اور قرآن اور اسلام یہ بتاتا ہے کہ ہاں، بہت سارے معاملات میں کسی بھی علاقے کے لوگ آپس میں مل کر مشورہ کر اور اکثریت کی بنیاد پہ فیصلہ کر سکتے ہیں، لیکن ان باتوں کے بارے میں کسی بھی ملک کے غالب افراد اور وہاں کی عوام یہ فیصلہ نہیں کر سکتی کہ اللہ کے حلال کو حرام بنا دیا جائے اور اللہ کے حرام کو حلال بنا دیا جائے، اس لیے کہ اصل حاکم اللہ رب العزت کی ذات ہے اور پوری دنیا اس کی مملکت ہے، اور یہ چھوٹے چھوٹے خطے اور علاقے یہ تو امانت کے طور پر انسانوں کے پاس جاتے ہیں، اور حکومتی نظام چلانے کے لیے انہیں موقع دیا جاتا ہے۔ اس موقع کا قطعی مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ مطلق العنان اور خود مختار ہو گئے ہیں کہ جو فیصلہ کرنا چاہیں کر سکتے ہیں، ایسا نہیں ہے، بلکہ اس فیصلے میں بڑا فیصلہ اللہ تعالی نے خود کر دیا، جس میں جائز ناجائز حدود، قوانین، ان کا فیصلہ اپنی طرف سے کر کے اپنے قرآن کا حصہ بنایا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عمل کر کے ہمارے سامنے اس کا ثبوت فراہم کر دیا۔ لیکن اور دیگر بہت سارے معاملات جس کا انسان کے معاشرت سے، لین دین سے، وقت کے تقاضوں سے تعلق بنتا ہے، تو وہ افراد اپنے حالات اور اپنی سچویشنز کے مطابق مل کر سوچ کر فیصلہ کر سکتے ہیں، قوانین بنا سکتے ہیں، ضابطے بنا سکتے ہیں، اور ان کو چلا بھی سکتے ہیں، بشرطے کہ وہ عدل، انصاف اور مساوات کی بنیاد پر ہوں۔ اس لیے جمہوریت کا یہ پہلو کہ عوام سے پوچھا جائے اور عوام کی مدد سے اور ان کے مشورے سے نظام کو بنانے کا اہتمام کیا جائے، یہ یقیناً اسلام کی روح سے بالکل جائز ہے، اور اسلام اس کی حمایت کرتا ہے، اس کی مخالفت نہیں کرتا۔ اس لیے اگر کوئی بھی جمہوری نظام اس بات کو مانتے ہوئے کہ ہمارا رب اللہ ہے اور یہ ملک اللہ کا ہمیں ایک تحفہ ہے اور اس کی طرف سے ایک امانت ہے، اس میں اللہ کے قانون کو ہم نافذ کریں گے اور اپنے دیگر معاملات جو ہیں وہ باہمی مشاورت کے ذریعے سے طے کریں گے، تو یہ سراسر اسلامی جمہوریت ہو جائے گا، اور اس میں قطعی طور پر کوئی قباحت نہیں ہے۔ لیکن اگر وہ تصور کہ جس میں کوئی بھی شخص یا کوئی بھی ادارہ یا پورے کے پورے عوام مل کر یہ سوچنا شروع کر دیں کہ ہم کچھ بھی کر سکتے ہیں، تو یہ قطعی طور پر غیر اسلامی تصور ہوگا۔ اس وجہ سے جو لوگ جمہوریت کی حمایت کرتے ہیں وہ اس کے ساتھ اسلامی کا لفظ اس وجہ سے جوڑتے ہیں
تاکہ جمہوریت کے معنی میں کوئی غلط فہمی انسان کے ذہنوں میں نہ رہ جائے۔ اس اعتبار سے جہاں بھی اسلامی جمہوریت کے مطابق کسی بھی مملکت کے نظام کو بنانے اور چلانے کا فیصلہ ہو رہا ہو تو یقیناً وہ ایک جائز عمل ہے، اور اس میں ایک اچھی اور پازیٹیو انداز میں ہمیں حصہ بھی ڈالنا چاہیے اور اس کا حصہ بننا بھی چاہیے۔ سأل